السلام علیکم۔ اسٹوری شیئر کر رہی ہوں ایک ایسی بہن کی جن کی ناممکن محبت کو پانا اللہ نے تہجد کی نماز کی برکت سے ممکن بنا دیا، جنہوں نے اللہ سے تہجد کی دعاؤں میں، تہجد کی نماز میں اس شخص کو اس شدت سے مانگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ شخص عطا کر ہی دیا۔ اسٹوری شیئر کر رہی ہوں انہی بہن کی زبان۔ السلام علیکم سسٹر، میرا نام مصباح ہے اور میں ایبٹ آباد سے تعلق رکھتی ہوں۔ سسٹر، میں صرف ایک ہی بہن ہوں اور میری امی کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب میں 12 سال کی تھی، میں کلاس 5 میں تھی، تب ہی میری امی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی تھی۔ میں اکلوتی ہی ہوں، اسی لیے میں اپنے ابو کے بہت قریب ہوں۔ میرے ابو نے میری بہت اچھی تربیت کی ہے اور گھر میں صرف میں اور میرے ابو ہی رہتے ہیں، اور ہماری فیملی میں صرف میں اور میرے ابو ہی ہیں۔ میری ماں نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ میں اپنے ابو سے بہت کلوز ہوں اور اپنی ہر بات اپنے ابو سے شیئر کرتی ہوں۔ میری زندگی کے ہر معاملے میں میرے ابو میری بہت مدد کرتے ہیں۔ میرے ابو بالکل فرینڈز کی طرح میرے ساتھ رہتے ہیں۔ ہمارے گھر میں اوپر والے مکان میں اور میرے ابو رہتے ہیں، اور نیچے والے مکان میں ایک کمرہ ہے جس کو ہم لوگوں نے کرائے پہ دیا ہے۔ تو کچھ ہی سالوں میں یا مہینوں میں کرایہ دار آتے ہیں اور چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جس طرح عموماً کرایہ دار اپنا گھر بدلتے رہتے ہیں۔ تو آپی، بات کچھ یوں ہے کہ ہمارے نیچے کرائے کے مکان میں ایک لڑکا رہنے آیا تھا جو کہ بہت شریف لڑکا تھا۔ اس لڑکے کا نام زہیب تھا اور وہ بہت پڑھا لکھا تھا، ایک آفس میں جاب کرتا تھا۔ وہ بہت اچھا لڑکا تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا، ٹائم پر آتا تھا اور ٹائم پر آفس جاتا تھا۔ اس نے کبھی مجھے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، یہی وجہ تھی کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ میں اس سے اندر ہی اندر بہت خاموش محبت کرنے لگی۔ اس کے بارے میں میرے ابو کو نہیں پتا تھا، بس وہ کبھی کبھار ابو کے پاس آتا تھا، ابو سے بات چیت کر لیتا تھا، کبھی سیاست پہ بات کرتا، کبھی کس چیز پہ۔ اس کی اور ابو کی ذہنی طبیعت بہت ملتی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ بہت دیر ابو کے پاس آتا، ابو سے باتیں کرتا، یا پھر کبھی ابو اس کے گھر چلے جاتے تو میں ان کے لیے چائے وغیرہ بنا لیتی، یا کبھی وہ ہمارے گھر پہ آتے تب بھی میں ان کے لیے چائے وغیرہ بنا لیتی۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا کہ ان کو جب بھی چائے پینے کا دل کرتا تو وہ ابو سے ملنے ہمارے گھر پہ ضرور آتے، مگر انہوں نے کبھی بھی مجھے غلط نگاہ سے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ بہت شریف انسان تھے، بہت اچھے انسان تھے۔ وہ ابو کی بہت عزت کرتے تھے۔ آپی، ان کے بھی والدین کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہ اپنی خالہ کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی خالہ نے انہیں پال پوس کر بڑا کیا اور انہی خالہ کی بیٹی سے ان کا نکاح ہو گیا، اور وہ بھی پسند سے۔ اور جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوئے تو وہ خالہ کے گھر کو چھوڑ کر ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگے، جو کہ ہمارا گھر تھا۔ آپی، جن دنوں مجھے ان سے محبت ہوئی، میں انٹر کر رہی تھی، میں دل ہی دل میں ان سے بہت محبت کرنے لگی۔ پھر ایک دن پتہ نہیں کیا ہوا، میرے دل میں خیال آیا کہ میں ان کو خط لکھتی ہوں۔ بس آپی، کیا تھا، میں نے ان کو خط لکھ دیا۔ میں نے خط لکھا اور رات کے ٹائم پہ ان کے کمرے کے دروازے کے نیچے سے میں نے وہ خط کمرے میں پھینک دیا کہ جب وہ صبح سو کر اٹھیں گے تو سب سے پہلے ان کی نظر میرے اس خط پر پڑے گی اور وہ ضرور اس خط کو پڑھیں گے۔ بس اس طرح میں نے انہیں خط لکھ لیا اور اپنی محبت کا اظہار کر لیا۔ میں نے انہیں خط میں لکھا، امید ہے آپ سو کر اٹھیں گے تو نظر سیدھے میرے خط پر پڑے گی۔ چاہتی تو یہ تھی کہ آپ سے بات ہو تو ہمت کر کے اپنی بات کہہ دوں، لیکن آپ تو ایسے ہیں کہ نظر بھر کے دیکھتے بھی نہیں، اس لیے میں خط لکھ رہی ہوں۔ آپ کو برا لگے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ فقط مصباح۔ بس آپی، جب صبح ہوئی تو میں ڈری سہمی تھی کہ پتہ نہیں وہ کیا ریئیکٹ کریں گے۔ تو جب صبح میرے ابو آفس چلے گئے تو شاید انہوں نے موقع کی طاق دیکھ کر وہ اوپر آئے اور زور زور سے دروازہ بجایا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو میں ان کے سامنے نہیں آئی، وہ بھی اندر نہیں آئے۔ انہوں نے مجھے باہر سے کہا، دیکھو مصباح، میری ایک بات سنو، تم نے مجھے خط لکھا، میں نے یہ خط پڑھ لیا، اب یہ بات اس سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے۔ میں نے ان سے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا، کیا تمہیں تمہارے والد نے بتایا نہیں کہ میرا نکاح ہو چکا ہے میری خالہ کی بیٹی سے؟ تو میں نے کہا، جانتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا، شاید آپ یہ نہیں جانتی کہ میں ان سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، تو برائے مہربانی مجھ میں دلچسپی لینا چھوڑ دو اور آئندہ کے بعد مجھے خط مت لکھنا۔ مگر آپی، جب انہوں نے مجھے اس طرح ڈانٹا تو مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا۔ بس میں نے ان سے یہ کہا کہ محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اور میں نے آپ سے محبت کی ہے اور میں آپ سے ضرور محبت کرتی بھی رہوں گی۔ اگر آپ کو میرا یہ انداز اچھا نہیں لگا تو آپ اس خط کو پھاڑ کے پھینک سکتے ہیں، مگر میں آپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑوں گی۔ بس اتنا سن کے وہ نیچے چلے گئے اور تھوڑے سے خفا ہو گئے۔
بس انہوں نے میرے ابو سے اس بارے میں بالکل بات نہیں کی، یعنی میری شکایت میرے ابو تک نہیں پہنچائی۔ آپی، مگر میں ان سے محبت کرتی رہی، میری محبت ان کے لیے ختم نہیں ہوئی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ ان کا نکاح ہو چکا ہے اور یہ ناممکن ہے، میری ان سے شادی نہیں ہو سکتی، مگر میں اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ بس پھر سسٹر، میں نے ان سے ایک دفعہ ہی محبت کا اظہار کیا، اس کے بعد وہ اکثر آتے جاتے تھے، مگر میں نے ان سے کبھی کوئی بات نہیں کی، نہ ہی انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی۔ بس وہ مجھے اوائڈ کرتے تھے، مجھے اگنور کرتے تھے۔ بس اس کے بعد سسٹر، میں انہیں کبھی کبھار چھپ کر دیکھ لیا کرتی تھی۔ جب کبھی وہ آفس جاتے یا آفس سے آتے، میں اسی ٹائم کھڑکی پہ کھڑی ہوتی اور چھپ کے ان کا دیدار کر لیا کرتی تھی، تو مجھے اسی سے ہی بہت سکون مل جاتا۔ بس آپی، ایک دفعہ ہی ان سے محبت کا اظہار کر کے اور ان کی طرف سے بے عزتی کا جواب سن کر مجھے بھی اپنی سیلف ریسپیکٹ اتنی پیاری ہو گئی تھی کہ میں نے سوچا کہ آئندہ سے ان سے محبت کے بارے میں کبھی بھی کوئی بات نہیں کروں گی، بلکہ کبھی ان کے سامنے ظاہر بھی نہیں کروں گی کہ میں ان سے اب بھی محبت کرتی ہوں، کیونکہ اس دن مجھے اپنی بہت بے عزتی فیل ہوئی اور میں نے سوچا کہ بس اب میں بھی انہیں اوائڈ کروں گی۔ بس آپی، پھر اسی طرح دن گزرتے گئے اور میں انہیں نوٹس کر رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ ٹینس لگ رہے تھے۔ اکثر میں نے نوٹس کیا تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ سوچوں میں گم رہتے تھے اور اب وہ زیادہ ابو سے ملنے بھی نہیں آتے تھے۔ سسٹر، زہیب بہت ہی سادہ قسم کا شخص تھا۔ وہ ایک آفس میں جاب کرتا تھا جس کی نارمل لمیٹڈ ارننگ تھی، اور وہ اپنی وائف مہا سے بہت محبت کرتا تھا، اور وہ اپنی بیوی کے بارے میں بہت کیئرنگ اور پروٹیکٹیو تھا۔ وہ بہت براڈ مائنڈ تھا اور اس نے اپنی بیوی کو بھی اجازت دی ہوئی تھی کہ وہ بھی جاب کر سکتی ہے، تو اس کی بیوی مہا بھی ایک آفس میں جاب کرتی تھی، مگر وہ زہیب میں اتنی انٹرسٹڈ نہیں تھی۔ 6 سال پہلے ہی ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ جب ان کا نکاح ہوا تھا تو خوشی خوشی اس نے زہیب کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، مگر اسے زہیب سے محبت نہیں تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ایک دولت مند شخص کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ بس مہا کی کچھ ایسی حرکتیں دیکھ کر شاید وہ بہت پریشان ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے وہ بہت اپسیٹ رہتا تھا۔ تو ایک دفعہ شاید وہ کچھ زیادہ ہی اپسیٹ ہو گیا تو اس نے ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس نے میرے ابو کا پوچھا۔ میں نے کہا کہ ابو نہیں ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے ان سے کہا جی آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں تم سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو بات میں تم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ میں کسی اپنے مرد دوست سے شیئر نہیں کر سکتا، اور میں نے سوچا کہ میں یہ بات کسی لڑکی سے ہی شیئر کروں، کیونکہ آپ بھی ایک لڑکی ہیں تو آپ مجھے ٹھیک ٹھیک مشورہ دیں گی۔ میں کافی حیران رہ گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کس طرح کی بات؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ تو آپ جانتی ہیں کہ میں مہد سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی، وہ اپنے ہمسائے سے شاید محبت کرتی ہے، اس کے ساتھ ہی آفس آتی جاتی ہے۔ جب وہ مجھ سے یہ بات کر رہے تھے تو ان کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ میں اچانک سیریس ہو گئی کیونکہ میں نے ان کو پہلی دفعہ اس حالت میں دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اس سے کہتا ہوں کہ رخصتی کر لیتے ہیں، مگر وہ کہتی ہے اگلے سال۔ وہ مجھ سے ابھی کیوں نہیں رخصتی کر رہی، حالانکہ میری تنخواہ بھی بڑھ گئی ہے۔ آپی، ان کی یہ حالت دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمت سے کام لیجیے، آپ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہی عورت کی کمی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میری امی کہا کرتی تھی کہ عورت کو دیکھ کر نہیں پہچانتے کہ عورت ہے، دیکھتے ہیں کہ عورت کا رتبہ بھی ہے اس کے پاس، اور رتبہ تو کردار سے ملتا ہے۔ اس وقت یہ بات کہاں سمجھ آتی تھی مجھے، جب آپ سے محبت ہوئی تب بھی سمجھ نہیں آئی، لیکن جب آپ نے ذلیل کیا تو سمجھ گئی، تب سے اپنے رتبے کی فکر کرنے لگی ہوں۔ اب مشورہ دوں آپ کو؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ جان نچھاور کرتے ہیں، اسی لیے وہ آپ کو ان امپورٹنٹ سمجھتی ہے۔ آپ روزانہ اس کے گھر جاتے ہیں اور اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں، تو کچھ دن ان کے گھر پہ نہ جائیے۔ جو آپ کو ان امپورٹنٹ سمجھے آپ بھی اس سے ان امپورٹنٹ سمجھے۔ اب بولیے، جائیں گے اس کے پیچھے؟ محبت تو سنا تھا آدمی کو طاقتور بنا دیتی ہے، مگر آپ تو طاقتور نہیں بلکہ بزدل بن گئے ہیں۔ وہ میری بات مان تو گئے، مگر وہ بہت بجھ سے گئے تھے۔ مجھے ان کے لیے بہت تکلیف ہوتی تھی، میں ان کے لیے بہت دعائیں کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیوی کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے، تاکہ وہ خوش و خرم اپنی بیوی کے ساتھ رخصتی کر کے زندگی گزار سکیں۔ آپی، میں اپنی محبت کو تو بھول ہی گئی تھی، بس مجھے اس سے مطلب تھا کہ وہ خوش رہیں، مگر آپی، ان کی جو بیوی تھی وہ ان کی ذرا بھی قدر نہیں کرتی تھی،
اور وہ واقعی اپنے فلیٹ والے لڑکے کے ساتھ آنا جانا کرتی تھی، جس کی وجہ سے زہیب بہت پریشان تھے۔ وہ جب بھی پریشان ہوتے تو وہ مجھ سے مشورہ لینے آ جایا کرتے تھے۔ میں ان کی کافی مدد کرتی تھی اور ان کے لیے کافی دعائیں بھی کرتی تھی، مگر سسٹر وہ لڑکی بہت بے باک قسم کی تھی۔ وہ زہیب کو بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ وہ آئے دن اپنے ہمسائے کے ساتھ گھومتی رہتی۔ میں بھی اس سے ایک دفعہ مل چکی تھی تو اس نے میرے سامنے ایسا ریئیکٹ کیا جیسے میرا اور زہیب کا افیئر ہے، کیونکہ جب اس کے اور زہیب کے بیچ میں سب صحیح تھا اور میں نے زہیب کو جو خط لکھا تھا تو ظاہر ہے زہیب کی وہ بیوی تھی، تو زہیب نے اس خط کا تذکرہ اس سے کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھے بہت غلط لڑکی سمجھتی تھی۔ اس نے مجھے باتوں باتوں میں تانے دیے اور بہت ذلیل کیا کہ تم جیسی لڑکیاں ہی گھر توڑتی ہیں۔ مجھے یہ بات سن کر بہت تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد سے میں نے زہیب کو اوائڈ کرنا شروع کر دیا، مگر میں تہجد میں اٹھ کر زہیب کے لیے بہت دعائیں کرتی تھی، کیونکہ مجھے ان سے بہت ہمدردی بھی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اس لڑکی سے بہت محبت کرتے تھے کہ شاید کوئی کسی سے اتنی محبت کرتا ہو۔ سسٹر، میں نے تہجد پڑھنا شروع کی اور میں ان کے لیے بہت دعائیں کرتی تھی۔ ان کے لیے میں بہت وظیفے کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیوی کو نیک ہدایت دے دے۔ مگر آپی، زہیب پھر بھی میرے گھر پہ آتے اور مجھ سے اپنی ہر بات شیئر کرتے، مگر سسٹر میں پھر بھی انہیں اوائڈ کرتی تھی، ان سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی، مگر پھر بھی میں نے ان کے لیے دعا کرنا نہیں چھوڑی، کیونکہ میں بھی ان سے محبت کرتی تھی اور میں اپنی محبت کو اس طرح کسی اور سے محبت کرتے ہوئے رلتے نہیں دیکھنا چاہ رہی تھی۔ ماہا کو نہیں پتا تھا کہ میرے دل میں ان کی کیا قدر ہے۔ جس قیمتی ہیرے کو وہ بے قدرہ کر رہی ہے، اس ہیرے کی اہمیت میری نظر میں کیا ہے۔ کبھی کبھار تو مجھے اس لڑکی کے اوپر بہت غصہ آتا تھا۔ میرے ابو ان ساری باتوں سے بے خبر تھے، انہیں بس یہی پتا تھا کہ زہیب صاحب کا کہیں نکاح ہوا ہے اور وہ ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے سسٹر، کوئی بھی مرد یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ان کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ اس طرح گھومے۔ جتنی وہ ماہا سے محبت کرتے تھے، انہوں نے ماہا کو عرش پر بٹھا دیا تھا، اور اب اس کی حرکتوں کی وجہ سے ماہا ان کی نظر میں فرش پر گر گئی تھی۔ شروع میں جو میں نے ان سے محبت کا اظہار کیا وہ سب میرا بچپنا تھا، شاید میری پہلی محبت تھی اور میرے جذبات بہت بلندی کو چھو رہے تھے۔ پھر ایک دن زہیب نے مجھ سے کہا کہ میں ماہا کو طلاق دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ماہا اب میری نظر سے بہت گر گئی ہے اور اب وہ مجھ میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں۔ پہلے وہ رخصتی کی بات سن کر ٹال دیتی تھی، مگر اب وہ صاف انکار کرتی ہے۔ جس طرح کے حالات تھے اس سے یہی لگتا تھا کہ رخصتی کے کچھ عرصے بعد ہی شاید وہ اس سے خود ہی طلاق لے لے، تو زہیب نے یہی صحیح سمجھا کہ وہ ابھی ہی اسے طلاق دے دے، اور زہیب نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ماہا کو طلاق دے دے گا، اور اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس نے ایک دن اسے طلاق دے ہی دی۔ پھر آپی، میرا ایک جگہ رشتہ ہو گیا۔ آپی، جب میری منگنی ہوئی تو میں دلی طور پر خوش نہیں تھی، مگر آپی مجھے کہیں نہ کہیں یہ محسوس ہو گیا تھا کہ زہیب مجھ سے محبت کرنے لگا ہے، اور میری منگنی کی بات سن کر وہ بہت اپسیٹ ہو گیا۔ میں تو اس سے محبت کرتی ہی تھی اور میں اس منگنی کے لیے کبھی بھی خوش نہیں تھی، مگر میں یہ منگنی صرف اس لیے کر رہی تھی کہ کہیں ماہا کی کہی ہوئی بات وہ سچ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں زہیب سے اب بھی محبت کرتی ہوں۔ مگر میں نے تہجد پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں جو بھی بہتر ہے وہ فیصلہ کر۔ پھر آپی ہوا یہ کہ جس لڑکے کے ساتھ میری منگنی ہوئی تھی وہ لڑکا کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ تھا، اور لڑکی کی طرف سے رشتہ خود ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آپی زہیب نے میرے والد صاحب سے میرا ہاتھ مانگا، تو میرے والد صاحب کو زہیب بہت اچھا لڑکا لگتا تھا، وہ ہمارے رشتے کے لیے مان گئے۔ سسٹر، میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میری زہیب سے شادی ہو جائے گی۔ جب انہوں نے میرے خط پہ مجھے منع کیا تھا کہ مجھے آئندہ سے خط نہیں لکھنا، تو تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں آئندہ ان کے لیے کوئی بھی محبت کے جذبات نہیں رکھوں گی، اور اگر محبت کروں گی بھی تو صرف اپنے تک ہی رکھوں گی۔ مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں میں اتنی تاثیر پیدا کر دی۔ شاید اللہ تعالیٰ کو میری یہ سچی محبت نظر آ گئی کہ میں ان کے لیے سچے دل سے دعا کرتی ہوں کہ ان کی بیوی کے دل میں ان کے لیے محبت ڈال دی، محبت پیدا کر دی۔ مگر شاید اللہ تعالیٰ کو میری محبت ہی سچی لگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کے دل میں ان کے لیے محبت نہیں ڈالی، بلکہ اس کی بیوی کی وجہ سے زہیب کے دل میں بھی ان کے لیے محبت ختم کر دی اور میرے لیے محبت ڈال دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر کچھ کر سکتا ہے سسٹر۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک رستہ یہ بھی نکالا کہ جس سے میری منگنی ہوئی تھی وہ بھی کسی اور سے محبت کرتا تھا، اور اس طرح میرے لیے سارے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے اور ہماری سچی محبت کو ایک دوسرے سے ملا دیا۔ اللہ کا شکر ہے،
اب میں اور زہیب ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اب وہ اپنی سابقہ بیوی کو بھول گیا ہے۔ سسٹر، میں نے کبھی بھی تہجد میں ان کی محبت نہیں مانگی تھی۔ میں نے ان کے لیے ان کی بیوی کی محبت مانگی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو ہی ملا دیا۔ تو اس طریقے سے میری تہجد کی دعا سے یہ معجزہ ہو گیا کہ زہیب کو ان کی سچی محبت اور مجھے میری سچی محبت مل گئی۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو امید ہار چکی ہیں، میں ان سے یہ ضرور کہوں گی کہ بے شک تہجد میں اللہ تعالیٰ سے یہ ضرور مانگے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے حق میں بہتر ہو ہمیں وہ ہی عطا کر، اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہوا تو اللہ تعالیٰ کتنے ہی راستوں سے گزار کر ہمیں اس شخص سے ضرور ملوا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہیں، ہر چیز کر سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بات ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی سچی محبت سے ملوا دیا، اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے بہتری مانگی، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اسے ہی بہتر بنا دیا جسے آپ چاہتی تھی۔ حالانکہ یہ بالکل ہی ناممکن سی بات تھی، کیونکہ ان کا کہیں اور نکاح ہو گیا تھا، اور جس سے نکاح ہوا تھا وہ ان سے بہت محبت بھی کرتے تھے۔ تو بے شک ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کیسے بھی کر سکتے ہیں۔ بے شک اگر آپ کی بھی کوئی دعا قبول ہوئی ہے اور آپ اسے میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کو ہمت ملے، حوصلہ ملے، اللہ تعالیٰ پر ایمان بڑھے، تو آپ اپنی سٹوری میری انسٹاگرام آئی ڈی پر شیئر کر سکتی ہیں۔ میری انسٹا آئی ڈی کا ایڈریس آپ کو میری ڈسکرپشن سے مل جائے گا۔ جزاک اللہ۔